آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر جو ہیں وہ میاں رؤوف عطا صاحب وہ بتا رہے ہیں جی کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کے ایک 7 رکنی وفد سے بھی ملاقات کریں گے۔ کیا کہا ہے جی میاں رؤوف عطا صاحب نے، ذرا سنیں۔ کل پرائم منسٹر نے چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کی، تو اس سلسلے میں چیف جسٹس آف پاکستان سے پوچھا کہ کیا ملاقات ہوئی ہے، تو ان کا یہ فرمانا تھا یہ پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات کی ہے کہ کس طریقے سے عدلیہ میں تیزی سے ریفارم لائی جائیں، اور یہ صرف وزیر اعظم تک یہ ملاقاتوں کا سلسلہ نہیں ہے، یہ اس میں اپوزیشن کو بھی کل اعتماد میں لیا جائے گا۔ اپوزیشن کے جو تقریباً 7 رکنی جو وفد ہے کل وہ بھی ان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ یہ بالکل درست عمل ہے، چیف جسٹس نے بہت ہی ایک رائٹ یہ قدم اٹھایا ہے۔ جی بیرسٹر علی ظفر صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے پہلے وزیر اعظم سے ملاقات کی، اب وہ اپوزیشن کے وفد سے ملاقات کر رہے ہیں، تو کیا چیف جسٹس صاحب کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو سیاسی ملاقاتیں ہیں وہ کرنی چاہیے؟ جی، سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ وہ یہ درست بات ہے کہ اپوزیشن کو بھی چیف جسٹس صاحب نے بلایا ہے، اس ڈیلیگیشن کا میں حصہ بھی ہوں، اور اسی لیے میں کل صبح جا رہا ہوں اسلام آباد ان سے ملنے۔ انہوں نے اپنی رہائش گاہی بلایا ہے، جس طرح پرائم منسٹر، اٹارنی جنرل اور لاء منسٹر کی ایک ٹیم کو انہوں نے ملاقات کی تھی۔ ایجنڈا بھی انہوں نے بھیجا ہے کہ اس میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہے۔ ایجنڈا قانون اور جوڈیشل سسٹم اور کمرشل کیسز اور ڈیجیٹلائزیشن جوڈیشری میں، ان سارے معاملات پہ ایجنڈا دیا ہوا ہے۔ کوئی محض 10-12 پوائنٹس ہیں جو ایجنڈے میں شامل ہیں۔ یہ ذرا ہے تو ان یوزول، یعنی کہ یہ پہلے میں نے نہیں دیکھا کہ اس طرح چیف جسٹس حکومت کے وقف اور پھر اپوزیشن کے وقف کے ساتھ ملیں۔ اس کے پیچھے ان کے مائنڈ میں کیا ہے یہ نہیں مجھے معلوم، لیکن لگتا یہ ہے کہ شاید ان کی امید یہ ہے کہ جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اپوزیشن بھی اور جو حکومت ہے وہ ایک ہی پیج پہ اگر وہ لا سکیں یا ان کی سجیشنز کم از کم لے سکیں تو وہ بہتر ہوگا سسٹم کے لیے، کیونکہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اور ہمارے جو عدالتیں ہیں ان کی رینکنگ دنیا میں بہت کمزور سمجھی جاتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ ان کے مائنڈ میں ہو، جیسا میں نے کہا کہ اس سے پہلے میں نے تاریخ میں نہیں دیکھا، اور میری نظر میں یہ شاید اگر کر رہے ہیں وہ تو چلیں ٹھیک ہے، دونوں سائڈز کو دیکھ رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں، لیکن اس کو ایک روٹین نہیں بنانا چاہیے، اس کو ایک ون آف چیز کر دیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو اگر ہر بار یہ ہونے لگا کہ چیف جسٹس حکومت کے ساتھ بھی اور اپوزیشن کے ساتھ بھی ملیں تو پھر اس میں سیاست کا تاثر آ جاتا ہے، اور میری نظر میں عدالتوں کو سیاست سے بہت دور رہنا چاہیے۔ آلریڈی پوزیشن یہ ہے کہ حکومت نے عدالتوں میں بہت ساری سیاست کرنا شروع کر دی ہے، جس کی وجہ سے عدالت کی ریپوٹیشن جو عدالت کی ساکھ ہے اس کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے۔ آپ نے بھی ذکر کیا تھا اپنی انٹرو میں کہ اسلام آباد میں جو ایشو بنا ہوا ہے سینیورٹی کا، یہ اس سے بہت کچھ افواہیں اٹھ رہی ہیں، بہت سارے تاثر لوگوں کو مل رہے ہیں کہ شاید وہاں بھی ایک سیاست ہو رہی ہے یا سیاست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ تاثر اچھا نہیں ہے۔ بہرحال اگر ایک بار چیف جسٹس صاحب ملنا چاہتے ہیں اور اس ایجنڈے پہ ملنا چاہتے ہیں جس ایجنڈے پہ ہمیں بتایا گیا ہے، مجھے جس کا ملا ہے ڈیٹیل، تو پھر میرا خیال ہے ایک بار اگر کر رہے ہیں، ایک بار مل چکے ہیں وہ گورنمنٹ سے، تو پھر درست بات ہے کہ اپوزیشن سے بھی ملیں تاکہ یہ تاثر نہ پڑے کہ شاید چیف جسٹس صاحب صرف حکومت سے مل رہے ہیں اور ون سائیڈڈ نہ ہو جائے۔ تو میرا خیال ہے اس وجہ سے اپوزیشن سے بھی مل رہے ہیں، لیکن یہ ون آف ہونا چاہیے، اس کو روٹین نہیں بننا چاہیے۔ اچھا، اب بیرسٹر عقیل ملک صاحب، وہ جو ایشو جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ 5 جج جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے اپنے 3 ساتھی جج جو مختلف ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں ان کے بارے میں ایک پٹیشن فائل کر دیا ہے، اور کہا ہے جی کہ صدر کو آئین کی دفعہ 200 کے تحت لامحدود اختیارات حاصل نہیں ہیں، اور دوسری ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کے آنے والے 3 ججوں کو کام کرنے سے روک دیا جائے، اور جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں سرفراز ڈوگر، ان کو چیف جسٹس کے طور پہ کام کرنے سے روکا جائے۔ تو یہ جو آرٹیکل 200 کے تحت جو صدر کے اختیارات ہیں ان کو انہوں نے چیلنج کیا ہے۔
کیا ایسی مثال پہلے بھی موجود ہے کہ ججز نے اپنے ہی کسی ساتھی کے خلاف سینیورٹی کی بنیاد پر پٹیشن فائل کر دی؟ میر صاحب بالکل ایک مثال موجود ہے لاہور ہائی کورٹ کی، اور یہ جو پٹیشن کوئی 50 صفحوں پہ غالباً مشتمل ہے، میں نے بھی، میری نظر سے بھی گزری ہے، تمام تر ان کی جو گراؤنڈز ہیں یا جو انہوں نے فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز بیان کیے ہیں وہ میں نے دیکھی ہیں۔ دیکھیں، صدر پاکستان کے پاس اختیار موجود ہے۔ 18ویں ترمیم سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتاؤں کہ 18ویں ترمیم سے پہلے یہ جو جج صاحب جن کو ٹرانسفر کر کے لایا جاتا تھا یا ٹرانسفر کے لیے کہا جاتا تھا کہ ہم آپ کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، اگر وہ نہیں مانتے تھے تو ان جج صاحب کی ریموول فرام سروس، ان کی نہ تو پینشن ہوتی تھی نہ ان کو کسی قسم کا بینیفٹ ملتا تھا، اور یہ اسٹرکٹلی اپلائی ہوتا تھا۔ اب جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو انشور کرنے کے لیے 18ویں ترمیم کے بعد وہ جو تمام تر سب شک تھی وہ نکال دی گئی تاکہ ججز کا کنسینٹ ہو، اور اگر وہ ریفیوز کریں تو پھر ان کو اپنی نوکری سے ہاتھ نہ دھونا پڑے، ان کو ان کے بینیفٹس ملنے چاہیے، ان کی جو پینشن ہے یا ادر ایلیجیبل بینیفٹس ہیں وہ ملنے چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک مثال تو موجود ہے جسٹس فاروق عرفان کی، جو کہ ہائی کورٹ کے جج جب ایلیویٹ ہوئے تو وہ اس وقت امریکہ میں تھے، اور اس وقت کیونکہ وہ نہیں آ سکے تو ان کا اوتھ بعد میں ہوا تھا، اور فرق صرف ایک دن کا تھا، 19 فروری اور 20 فروری، اور آج کیا حسین اتفاق ہے، آج 20 فروری ہے۔ تو اس حوالے سے کیونکہ اس ٹائم جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے، انہوں نے ججز کو بلایا، انہوں نے کہا کہ یہ آپ سے جو 20-21 لوگ آگے ہو گئے ہیں جنہوں نے پہلے اوتھ لے لیا ہے، تو ان کا جو ہے آپ ان سے سیٹل کر لیں اور ایج کے اوپر کر لیں۔ تو پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا، اور اس ٹائم یہ تمام تر جتنے بھی لا نوئنگ لوگ تھے، جس میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی تھے، دیگر لوگ بھی، ان سب نے اتفاق کیا کہ جو جج کی سینیورٹی ہے وہ فرام دا ڈیٹ آف اوتھ ہوگی، ناٹ فرام دا ڈیٹ آف۔ منصور علی شاہ صاحب نے فیصلہ بھی لکھا ہے جی، اس پہ ان کا ایک نوٹ تھا، کیونکہ ایڈمنسٹریٹولی انہوں نے تمام تر یہ معاملہ کیا تھا، جس کو پھر ان کے ایڈمنسٹریٹو آرڈر کو چیلنج کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں سپریم کورٹ نے کہا، جو 5 ممبر بینچ تھا انہوں نے اس پہ بڑا واضح آرڈر ہے، اور یہ علی ظفر صاحب بھی آپ کو بتائیں گے، یہ خود بھی پریکٹسنگ لائر ہیں، کہ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی سینیورٹی جو ہے ہم ادھر سے شروع کریں، فرام دا ڈیٹ آف اوتھ ہوگی۔ اور یہاں پہ بھی آرٹیکل 200 میں ہمیں ایک کلیئر ڈسٹنکشن اور تفریق کرنی پڑے گی کہ ٹرانسفر اور اپوائنٹمنٹ میں فرق ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جج کو ٹرانسفر کر کے لے کے آئیں اور وہ پھر زیرو سے سٹارٹ کرے۔ یہی اگر ان ادر ورڈز اگر آپ کو میں بتاؤں یا یہ پوزیشن چینج کر لیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی جج بلوچستان یا سندھ یا کے پی ٹرانسفر ہو تو وہ بھی صفر سے سٹارٹ نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو اوتھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں بھی ججمنٹ میں بھی یہ بات ہے کہ وہ فرام دا ڈیٹ آف اوتھ سینیورٹی تصور کی جائے گی، اور ہائی کورٹس پورے پاکستان کے ہائی کورٹس ہیں۔